اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ چند دنوں قبل ہماری قومی اور صوبائی اسمبلی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی جو قراردادیں منظور کی گئی، جو کہ قابل تحسین ہیں، اور میں اپنے ناظرین کے سامنے خاتم النبیین کا لغوی معنی جو کہ ائمہ لغت نے بیان کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح خاتم النبیین کے معنی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناپاک جسارت کی، اسے اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو فتنہ قادیانیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علمی محاذ پر برسرِ میدان رہے۔ سب سے پہلے میں قذاب غلام احمد قادیانی نے جو خاتم النبیین سے تعویل اخذ کی، اسے اپنے ناظرین کے سامنے بیان کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت وحی کے صفحہ 27 اور روحانی خزائن کے صفحہ 29 میں کہتا ہے، اب یہ قذاب کی آپ جو عبارت سماعت فرمائیں، کہتا ہے کہ خاتم الانبیاء کا یہ معنی، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خاتم الانبیاء کا یہ معنی کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ معنی قادیانی غلام احمد قادیانی کے نزدیک درست نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا وہ قذاب کہتا ہے یہ معنی بھی درست نہیں کہ کوئی بھی شخص آئندہ آپ سے روحانی فیض حاصل کر کر نبی نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین ان معنوں میں ہے کہ اس کی مہر کے فیض کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ اس کی جو وہ ساری کی ساری اس کی جو تحریر کی نا، وہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب وہ قذاب غلام احمد قادیانی اپنی اس عبارت فاسدہ سے جو تعبیر کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ فیض ملا کہ میں درجہ نبوت تک پہنچ گیا، حالانکہ قرآن نے بھی واضح طور پر بیان کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور متواتر احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کی وضاحت ہو گئی، اور قرآن مجید کی کثرت آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ اب اس نے کوئی بھی شخص جتنا بھی روحانیت میں مقام حاصل کر لے، جس طرح یہ قذاب غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے حضور کا اتنا فیض ملا کہ میں نبوت کے درجے پر پہنچ گیا۔ اب کوئی شخص روحانیت میں جتنا بھی مقام حاصل کر لے، وہ حضور معاذ اللہ حضور تک پہنچنا تو دور کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ قذاب غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اتنا فیض ملا کہ میں نبوت کے درجے تک پہنچ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے خاتم النبیین کے معنی سے کیا تعبیر اور کیا تعویل جو ہے وہ اخذ کی ہے۔ پھر اپنی کتاب حقیقت وحی کے صفحہ 92 اور روحانی خزائن کے صفحہ 99 اور 100 میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کسی کو بھی نبی بنا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح اپنی نبوت کے اس بات کے لیے قبیح الفقہ جو معنی ہے وہ ان کلمات سے اخذ کرتا ہے
حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. حضور نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اسی طرح سینکڑوں احادیث ہیں جو اس درجہ تک پہنچتی ہیں کہ اور اس درجہ تک دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. اور اس سے یہ بات پایہ کمال کو، تکمیل کو پہنچ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری نبی ہیں. اسی طرح مرزا محمود احمد قادیانی اخبار الفضل جو کہ مورخہ 19 اپریل 1927 میں شائع ہوا، اس میں لکھتا ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں. معاذ اللہ، آپ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ کے بعد ایسے انبیاء پیدا ہوں گے جن کی نبوت کا معیار صرف اور صرف آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. استغفر اللہ. مطلب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ، حضور کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر اس نبوت کی بنیاد جو ہے معاذ اللہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہوگی. مطلب وہ ان آنے والے نبیوں پر نئی شریعت کا جو ہے وہ نزول نہیں ہوگا. معاذ اللہ جو حضور کی شریعت ہے اسی کو لے کے چلیں گے تو نبی آتے رہیں گے. اب وہ کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک منطقی دلیل پیش کرتا ہے. کہتا ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے تو کاغذ سند کے قابل ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ حضور انبیاء کی مہر ہیں، اور جب کسی پر مہر لگ جاتی ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ غلام احمد قادیانی پر مہر لگ گئی اور وہ قادیانی کذاب جو ہے وہ مہر لگنے کے ساتھ وہ جو مصدقہ ہو گیا، تصدیق ہوگی اس کی نبوت کی. اور اس شخص کو جس نے یہ عبارت یہ منطقی دلیل پیش کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ مثال کے طور پر جب آپ کا کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں جب کوئی کیس زیر سماعت ہوتا ہے تو عدالت اس پر بحث کرتی ہے، جرا کرتی ہے، پھر اس کے بعد شواہد کے بعد پھر اپنا فیصلہ سنائے گی، اور فیصلے کرنے کے بعد اس پر مہر لگاتی ہے. یعنی عدالت نے اپنے سارے کے سارے لوازمات مکمل کیے. ان لوازمات مکمل کرنے کے بعد عدالت نے مہر لگا دی کہ اب یہ کیس جو ہے وہ مزید ہماری عدالت میں زیر سماعت نہیں ہو سکتا. اب مہر بھی اس نے عدالت نے آخر پر سارے کے سارے لوازمات مکمل ہونے کے بعد ہی لگائی نا. یہاں عدالت نے نہ شواہد اکٹھے کیے، نہ جرا کی، نہ بحث کی، ٹھیک ہے، نہ گواہوں کو بلایا اور کچھ نہ کیا. سب سے جانے سے عدالت میں کیس جانے سے پہلے اس نے مہر لگا دی کہ یہ جو کیس ہے میری عدالت میں جو ہے وہ سنا نہیں جائے گا. مطلب اس طرح یہ قانون ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں، اسٹور پر جا کر آپ گراسری خریدتے ہیں اور بھی کوئی سامان وغیرہ خریدتے ہیں، اور جب آپ کیش کاؤنٹر پر آتے ہیں وہ آپ اپنے بل کو پے کرتے ہیں. پے کرنے کے بعد وہ آپ کا حساب کتاب لگا کر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیمپ پے کرتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ اس کے بعد مہر لگاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اسٹور کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور وہ آپ کو مہر لگی رسید پکڑا دے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا. مطلب ایسا انسان کا فطرتاً قانون ہی نہیں کہ ہمیشہ مہر بھی تو ہمیشہ آخر میں ہی لگائی جاتی ہے نا، ابتدا میں تو کبھی مہر لگتی ہی نہیں. تو اسی طرح اس منطقی دلیل کا جو مرزا محمود احمد قادیانی نے بیان کی، یہ تو اس کی رد ہو گئی. اگر بالفرض یہ کہا جائے کہ حضور انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں، یعنی آپ نے آ کر سلسلہ انبیاء پر مہر کر دی، تو جس چیز پر مہر لگائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں مزید کوئی چیز جو ہے وہ ایڈیشن نہ ہو سکے،
یعنی اس سے کوئی چیز نکل نہ سکے اور اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور انبیاء کی مہر ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور نے آ کر انبیاء کی سلسلہ انبیاء پر مہر لگا دی، یعنی سلسلہ انبیاء کو بند کر دیا، ختم کر دیا، کہ نہ تو اب اس میں کوئی داخل ہو سکے گا نہ اس سے کوئی نکل سکے گا۔ مہر کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی چیز، نہ مہر لگانے، آپ مہر لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو کسی چیز کی ایڈیشن ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز آؤٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ منطقی دلیل جو کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ مہر لگی، تو اس کا اس بات سے دلالت ہے کہ ان لوگوں نے عربی لغت کوئی نہیں پڑھا، اور ایسا شخص جو عربی ادب کو جانتا نہ ہو، رتی برابر بھی اس سے شناسائی نہ ہو، اور وہ مغلظات سے بھرپور انسان کس طرح اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ اب خاتم النبیین کی وضاحت عربک ڈکشنری کے تناظر میں کروں گا۔ لفظ خاتم کی دو قراءتیں ہیں، ایک خاتم بفتح التا اور ایک خاتم بکسر التا۔ اور بفتح، اگر تا کی خاتم بفتح التا، تا کی زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آخری اور مہر کے اور آخری کے اس کا معنی ہوگا، اور اگر خاتم بکسر تا ہوگا تو اس کا معنی ختم کرنے والے کے ہیں، وہ اس میں فاعل بنے گا، اور فتح کے ساتھ جو ہے وہ خاتم اس میں اعلیٰ بنے گا۔ ان دونوں قراتوں میں چاہے جو بھی قرات لے لیں، ان کا معنی یہی ہوگا کہ حضور تمام انبیاء کے آخر ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ امام ابو منصور بن احمد الازہری نے التہذیب فی اللغہ میں بیان کہتے ہیں قال ابو اسحاق النحوی معنی تبع فی اللغہ وخاتم واحد وهو التغطیط علی شیء والاستساق منہ لئلا ان يدخلہ شیء کما قال اللہ تعالی خاتم اللہ علی قلوبہم۔ لغت میں خاتم اور تبع کے معنی ایک ہی ہیں، اور یہ ہے کہ کسی شے کو ڈانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ کوئی شے داخل نہ ہو سکے۔ عربی لغت میں معنی ہے کہ خاتم سے مراد ہے کہ کسی شے کو مضبوطی سے باندھ دینا، ڈانپ دینا تاکہ اس میں کوئی شے داخل نہ ہو سکے۔ پھر فرماتے ہیں وخاتم کل شیء آخرہ، ہر شے کا خاتم اس کا آخر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ بیان کرتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اسی طرح اسماعیل بن عباد المحیط فی اللغہ میں لفظ خاتم اور لفظ خاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ختام الوادی اقصہ و خاتمۃ الصورت آخرہ، اور اس کے معنی کے ختام سے مراد اس کا آخری کنارہ اور سورت کے خاتمہ سے مراد اس کا آخری ہے، اور یہ ہر شے کے خاتم کا ہے۔ یعنی لغت میں دیکھ لیں کہ ہر چیز سے مراد، خاتم سے مراد ہی یہ ہے کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں ختام الوادی، وادی کا جو ہے وہ آخری کنارہ، اور اسی طرح سورت کا آخری، مطلب یہ ساری کی ساری جو مطلب یوز ہوتی ہیں اس کے مراد حضور کے آخری ہیں۔ اور امام ابن حماد جوہری لفظ خاتم کے مترادفات کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاتم تا کی زبر اور زیر کے ساتھ سب الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، اور یہ کہ کسی شے کے آخر کے ہیں۔ اس معنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ مقیاس اللغات لغت میں دیکھ لیں
فَأَمَّا الْخَتْمُ وَهُوَ الطَّبْعُ لِأَنَّ الطَّبْعَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ آخِرِهِ۔ اور خاتم کا معنی کسی شے پر مہر کرنا بھی ہے، کیونکہ کسی شے پر مہر اس کے آخر کے بعد ہی لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی خاتم النبیین کے معنی کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے آخر ہیں، اور آپ نے آ کر سلسلہ انبیاء پر جو ہے وہ مہر لگا دی، سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، مہر لگا دی۔ اور اسی طرح امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں کہ جب مکتوب پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ مکتوب کسی اور چیز کے دخول سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مہر جو ہے وہ کسی چیز کے اس مکتوب میں، اس خط میں، اس لیٹر میں کسی چیز کے مزید ایڈیشن داخل ہونے سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ لسان العرب میں دیکھ لیں، وہ بھی غرض الغرض سارے کے سارے علماء نے خاتم النبیین کا جو معنی وہ بیان کیا کہ یہی ہے کہ حضور جو ہے وہ انبیاء کے آخر ہیں۔ اور اگر خاتم النبیین کا معنی مہر لیں گے تو اس کا معنی ہے کہ حضور نے آ کر سلسلہ انبیاء پر مہر لگا دی۔ تو یہ مختصر سی جو وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔